السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع لائم میں بٹکرام کے نزدیک 6 بچے اور 2 اساتذہ خود ساختہ چیئر میں بیٹھ کر سکول جا رہے تھے، جس دوران چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی، جس سے وہ زمین سے 274 میٹر یعنی 900 فٹ بلندی پر جو ہے وہ زمین سے معلق ہو گئی۔ یعنی یہ اتنی اونچی ہے کہ نیچے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو بمشکل ہی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ایسے بھی غریب لوگ بستے ہیں، ایسے بھی سکول ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بچے اپنی جان مشکل میں ڈال کر تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، اور سینکڑوں ایسے لوگ جو روزگار کمانے کے لیے اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کماتے ہیں۔ اس وقت پاکستان فوج کے 2 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کیبل کار کے اوپر موجود ہے۔ پاکستان فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے ایک اہلکار نے 2 مرتبہ کیبل کار تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ کیبل کار میں پھنسے ہوئے افراد کو پانی اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ پاکستان کی فوج اس ریسکیو میں آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے، جس میں آرمی ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہیلی کاپٹر سے رسی کی مدد سے لٹکے ہوئے کمانڈو نے ڈولی کے قریب، یعنی کہ ان کی جو عام زبان ہے چیئر لفٹ کو وہ ڈولی کہتے ہیں، ڈولی کے قریب آنے کی کوشش کی، تاہم جو ہوا کا پریشر تھا اس کے باعث جو ڈولی ہے اس نے جھولنا شروع کر دیا، جس اس وقت جو شانگلہ اور بشام کے علاقوں سے بھی لوگ مدد کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ کرنے میں وہ تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک ابھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو مقامی افراد ہیں ان کی آمد و رفت کے لیے نصب جو دیسی ساختہ کیبل کار ہے، اس میں 5 سے 6 بچوں سمیت جو 8 افراد ہیں ان کو بچانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم ابھی تک کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ آج اس کی یہ بھی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ ایک اور ڈوری کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے بچانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک اور ڈولی جو ہے وہ رسی جو ہے نصب کر کے جو ہے نا اس کے پاس بھیجی جائے، اور اس میں جو ہے وہ یہ جو 6 طلبہ ہیں اور اس میں جو 2 اساتذہ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جج عمران خان کی عدالت میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور اس میں بہت دلچسپ جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر روان اور شیر افضل مروت صاحب نے وکیلوں کے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب سے ان کے وکیلوں کو نام ملنے کا جو معاملہ ہے وہ معزز جج صاحب کے سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ نئی پنجوتھا صاحب نے جو ہے ریٹ دائر کر رکھی ہے، کم از کم ان کو تو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں آ گیا ہے کیا؟ یہاں بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا کہ مجھے آج جو ہے وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ عدالت کے اندر آج ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ بولا گیا، عدالت چاہتی تو اس جھوٹ کو پکڑ سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ میں کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جھوٹ کیا ہے۔ جب جج صاحب نے استفسار کیا کہ جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں آ چکا ہے، تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ریکارڈ ہے وہ مجھے نہیں ملا، اور مجھے آج وکیل مقرر کیا گیا ہے کہ اس کا تصدیق شدہ ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیس کے میرٹس پر سزا معطلی کی درخواست دی گئی ہے، اور میری درخواست ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ یہ وہ امجد پرویز صاحب ہیں جو جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی وکیل تھے۔ یہ پوچھا جاتا کہ آپ تو پچھلی عدالت میں بھی وکیل تھے، پوچھا جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا یوں کہ عدالت نے امجد پرویز صاحب کو وقت دینے پر جو ہے وہ عدالت آمادہ ہو گئی، اور جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ عدالت سے وقت مانگا گیا تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ہفتے کا تو وقت نہیں دے سکتے، کچھ وقت آپ کو دیتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ بات کی تو لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے اس کی مخالفت کی، اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جان بوجھ کر کیس میں تاخیر کے
حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم رحم کی اپیل نہیں کر رہے، آپ فیصلہ کر دیں، فیصلہ جو ہے وہ آج ہی کر دیا جائے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں، یہاں تک جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ عدالت سے کہہ دیا، لیکن فیصلہ جو ہے نا وہ آج ہی ہونا چاہیے، عدالت کو جو ہے یہ لٹکانا نہیں چاہیے کیس کو۔ لطیف کھوسہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ آج یہ ہو جائے گا تو ہم اگلی عدالت میں جا سکیں گے، اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو، کیونکہ یہاں تو فیصلہ جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا، سماعت پر سماعت ہوگی اور سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوتی جائے گی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑے سخت دلائل بھی دیے اور تلخ باتیں بھی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چیف جسٹس صاحب کو نے جو ہے سماعت ہے وہ پرسوں تک جو ہے وہ ملتوی کر دی، اور آج چیف جسٹس صاحب اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان بھی سخت مکالمہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے آج مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کر دی ہے، جو 2019 میں نیب نے شمیم شوگر مل کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ اس دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب ترمیم کی وجہ سے موجودہ کیس واپس لے رہے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ترمیم کے بعد مریم نواز کے خلاف کیس ختم ہو چکا ہے، آرڈر میں خارج کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپیل نمٹا دی گئی، لکھ دیں آپ، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا، نیب پروسیکیوٹر کو جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو آرڈر جو ہے وہ پسند آئے گا۔ تو اس طرح سے آج نیب پروسیکیوٹر اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہوا، اور بہرحال جو نیب کے اندر درخواست دائر تھی مریم نواز صاحبہ کی درخواست منسوخی کی، وہ آج نمٹا دی گئی ہے، وہ اسے آج خارج کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی درخواستیں جو ہے وہ نمٹائی جاتی ہیں، ان کو منسوخ کیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کون سا حربہ استعمال ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔